الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، قرآن کریم کے 20ویں پارے کے درمیانی حصے کی یہ آیت کریمہ ہے، اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قارون کو نصیحت کرتے ہوئے بہت ساری ہدایتیں اللہ نے دی ہیں۔ قارون جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اللہ نے اسے بے شمار دولت سے سرفراز کیا تھا۔ اس دولت کے حاصل ہونے کے بعد حق تو یہ تھا کہ اس دولت سے اپنے آپ فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچاتا، دوسروں پر بھی احسان کرتا اور دوسروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرتا۔ لیکن قرآن نے کہا کہ اس دولت کے نشے اور غرور میں اس نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، اور اپنے مال کو صرف اپنا سمجھ کر وہ اسی کے ساتھ محبت کرتا رہا، لوگوں کے ساتھ اس نے کوئی حسن معاملہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے طور پر ارشاد فرمایا، قارون سے یہ کہا کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس مال سے دنیا اور آخرت کے فائدہ اٹھاؤ، یعنی اس مال کے ذریعے تم اللہ کو خوش کر کے آخرت بھی حاصل کر سکتے ہو، اور اس مال اور دولت کے ذریعے دنیا کا عیش و آرام اور سکون اور اطمینان اور خوشی بھی حاصل کر سکتے ہو۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اس مال سے اللہ کو راضی کر کے آخرت کا فائدہ اٹھاؤ، مال کا جو حق ہے اسے ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال کے جو حقوق بیان کیے ہیں، اللہ نے جس نعمت سے تمہیں سرفراز کیا ہے اس کے ذریعے فائدہ اٹھا کر اللہ کو راضی کر کے آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور ساتھ میں ہم یہ نہیں کہتے کہ مال تمہارے پاس ہم نے دیا ہے تو اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ، آرام کرو، عیش کی زندگی گزارو، جتنی سہولتیں ہیں ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر اللہ کو نہ بھولو۔ اور جو غریب بندے ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو حاجت مند ہیں، جو محتاج ہیں، مسکین اور بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ان سب کا بھی خیال کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، خود بھی فائدہ اٹھاؤ، اور اللہ نے تمہیں جتنا اچھا رکھا ہے اتنا ہی لوگوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ
زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اس لیے کہ اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت سے سرفراز فرمایا۔ آیت میں جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اس نعمت کا احساس کرو، اور احساس کر کے لوگوں پر احسان کرو۔ آپ کو اللہ نے مال کی دولت سے سرفراز کیا ہے تو اپنے مال کے ذریعے خود فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو۔ اس دنیا میں ضرورت مند انسان بہت ہیں، حاجت مند انسان بہت ہیں، بیوہ اور مسکین ہیں، ضرورتیں ان کی بھی اپنی اپنی ہیں۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہارے ذریعے ان کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قارون کو نصیحت کرتے ہوئے صرف قارون ہی کے لیے نصیحت نہیں بلکہ ہم میں سے جتنے احباب ہیں سب کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اللہ نے آپ کو جس نعمت سے بھی سرفراز کیا ہے اس نعمت سے خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو۔ صرف مال ہی نہیں کہ مال کے ذریعے آپ دوسروں پر احسان کریں، بلکہ کہا گیا کہ آپ کو اللہ نے جس نعمت، جس اچھائی اور جس خیر اور خوبی سے بھی نوازا ہے اس نعمت سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا۔ اللہ نے آپ کو ذہین و فطین بنایا ہے، آپ اپنے مشوروں کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ۔ اللہ نے آپ کو علم کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے تو اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ۔ اللہ نے آپ کو صلاحیتوں سے سرفراز فرمایا، اس صلاحیت سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ۔ اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی ہے، حکومت دی ہے، بہت سارے حقوق آپ کو دیے ہیں تو آپ ان کے ذریعے دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ اقتدار مجھے ملا ہے، کرسی مجھے ملی ہے، عہدہ مجھے ملا ہے، حق مجھے ملا ہے، صرف میں ہی فائدہ اٹھاؤں گا، نہیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کی کوشش کریں۔ احسان، آپ دوسروں کے ساتھ احسان کریں گے آپ محسنین میں شمار ہوں گے، آپ کو محسن کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام محسن ہے، یعنی بندوں پر احسان کرنے والی ذات، بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والی ذات، بندوں کے ساتھ خیر اور خوبی کا معاملہ کرنے والی ذات۔ یہ احسان کی جو صفت ہے بندوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس جو بھی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو دوسروں میں بانٹنے کی کوشش کریں، احسان کا معاملہ کریں۔ اللہ نے دولت دی ہے، فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ علم دیا ہے، طاقت دی ہے، اقتدار دیا ہے، حق دیا ہے، آپ اس کا فائدہ ضرور اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ اس سے ہوگا یہ اللہ خوش ہوں گے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ محسنین کو یاد کیا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جو دوسروں پر احسان کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے۔ کہا سب سے بڑا فائدہ محسن ہونے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند فرمائیں گے، اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسن بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ بشارتیں سنائی گئی ہیں، وبشر المحسنین، یعنی ایسے لوگ جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں ان کو خوشخبریاں سنا دو۔ خوشخبری ہر نعمت کی، ہر آسائش کی، ہر آرام کی، دنیا اور آخرت کی خوشی کی، فلاح دارین کی خوشخبری اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں۔ جو لوگ دوسروں پر احسان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ دوسروں پر احسان کریں گے اللہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون،
جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو لوگ دوسروں پر احسان کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں میں کیوں دوسروں کی مدد کروں، میرے مال سے دوسروں پر احسان کیوں کروں، میں نے محنت سے کمایا ہے، یہ محنت کا پیسہ ایسے ہی ضائع کیوں کر دوں، مجھے اللہ نے ذہانت دی ہے، علم دیا ہے، صلاحیت دی ہے، میں ایسے ہی کیوں ضائع کر دوں، کیوں میں لوگوں پر احسان کروں، مجھے کیا پڑی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کروں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے مت سوچو، اس لیے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے اللہ اس اچھے معاملے کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، آپ نے آج اچھا کیا انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس اچھائی اور احسان کا بدلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آج آپ نے اپنے جیب سے کسی کو کچھ پیسے دے دیے، یہ مت سمجھو کہ میں نے کمایا تھا، مشکل سے مجھے ملے تھے، میں نے ایسے ہی خرچ کر دی، نہیں، یہ کبھی ضائع نہیں ہوں گے، یہ محفوظ رہیں گے اللہ کے پاس، اور ایک دن جب آپ کو ضرورت ہوگی، جب آپ ضرورت مند ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، ان کی دعائیں ملیں گی، ان دعاؤں کی برکت سے آپ کو صحت ملے گی، آپ کو طاقت ملے گی، آپ کی اولاد فرمانبردار رہے گی، آپ کے گھر میں خوشی اور سکون حاصل ہوگا۔ کبھی یہ مت سوچیں میں اپنے علم کے ذریعے، اپنے طاقت کے ذریعے، اپنی ذہانت کے ذریعے، اپنی صلاحیت کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے اگر میں کسی پر احسان کر رہا ہوں یہ بیکار چلا جائے گا، کبھی بیکار نہیں جائے گا۔ اور یاد رکھیں احسان اگر ہم نے کسی پر کر دیا تو پھر دنیا میں جتنے لوگ ہیں اللہ کے پاس تو اس کا مقام ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اس کا مقام رہتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کتنے سارے لوگ ہیں دنیا میں، مگر چند لوگ ہوتے ہیں جو مشہور ہوتے ہیں، مقبول ہوتے ہیں، لوگوں میں ان کا نام ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں پر احسان کرتے ہیں، لوگ ان کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، لوگ ان کو اچھے نام سے پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک پہچان بنائی، جہاں مختلف ناموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا، وہیں آپ کو محسن کے لقب سے بھی یاد کیا۔ کیوں؟ دین کے معاملے میں تو آپ کا احسان تھا ہی تھا، دنیا کے معاملے میں بھی آپ علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لوگ آتے تھے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ جس نعمت سے بھی ہمیں سرفراز فرماتے ہیں اس نعمت کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا فرمانبردار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا احساس کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری طاقت کا غلط استعمال نہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری جوانی اور شہوانی خواہشات کا غلط استعمال نہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری صلاحیت کا غلط استعمال نہ ہو، اور اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دولت اور ہمارے علم کا غلط استعمال نہ ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم احساس رکھیں یہ علم، یہ دولت، یہ اقتدار، یہ جو حق ہمیں حاصل ہوا ہے کہاں سے ملا ہے، ہم احساس کریں کیا میرے اندر اتنی طاقت تھی کہ یہ میں خود حاصل کر لیتا؟ نہیں۔ ہم چاہیں کتنے بھی عقل مند کیوں نہ ہو جائیں، ہم چاہیں کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، ہم تب تک کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ ہمیشہ احساس رکھیں کہ جو چیز بھی ہمیں ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ اگر یہ احساس زندہ رہا تو پھر ہم کبھی بھی کسی بھی نعمت کا غلط استعمال ہرگز نہیں کریں گے۔ احساس ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بار بار سنا ہے،
ان کا بچپن بھائیوں کے پاس گزرا، اس کے بعد ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، پھر کنویں سے مصر کے بازار آئے، مصر کے بازار سے ان کو خرید کر کے شاہی محل پہنچایا گیا۔ عزیز مصر اور پھر ان کی اہلیہ کی نگرانی میں محل میں پلتے اور بڑھتے رہے۔ پھر ہم سب کو معلوم ہے ایک دن وہ بھی آیا جب عزیز مصر کی بیوی کی نگاہ بھٹکی، اس کے خیالات بھٹکے، شیطان نے انہیں ورغلایا۔ اور پھر ایک دن وہ بھی آیا جب تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر برائی کی دعوت دی عزیز مصر کی بیوی نے۔ قرآن یہ کہتا ہے پورے حالات ایسے تھے کہ برائی سے ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ سامنے خوبصورت اور حسین و جمیل عورت کھڑی ہوئی ہے اور وہ خود آمادہ ہے برائی کی طرف، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، روکنے والا کوئی نہیں ہے، کھڑکیاں بند ہیں، غلام اپنی نوکری سے آزاد ہیں، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صرف یہ دو تنہا ہیں۔ ان لوگوں کو تنہائی نصیب ہوئی ہے اور سامنے عزیز مصر کی بیوی برائی کی طرف بلا رہی ہے۔ وقالت حیت لک، وغلقت الابواب وقالت حیت لک، برائی کی طرف بلا دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآن نے کردار پیش کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے تنہائی میں اپنی خوبصورتی سے آراستہ ہو کر دروازے کھڑکیاں سب بند کر کے تنہائی میں جب بلایا، روکنے والا کوئی نہیں تھا، اور عزیز مصر کی بیوی جب بلا رہی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے صرف ایک لفظ نکلا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ قرآن بعد میں کہتا ہے کہ یہ جو لفظ نکلا ان کی زبان سے، ان کے جو قدم رکے برائی سے، وہ عزیز مصر کی بیوی کے حسن پر فریفتہ ہونے سے جس چیز نے ان کو روکا، کیا تھا؟ کیا چیز تھی؟ احساس، رب کی نعمتوں کا احساس۔ انہ ربی احسن مثوائی، نہیں میں غلطی نہیں کر سکتا، میں غلطی نہیں کر سکتا، کیوں؟ مجھے یاد ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے یاد ہے جب میرے بھائیوں نے مجھ سے حسد کر کے جنگل و بیابان میں لا کر کنویں میں ڈال دیا تھا، مجھے یاد ہے اس کنویں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جو قافلہ آیا اٹھانے کے لیے تاجروں کا، وہ ایسے ہی نہیں آ گیا، وہ اللہ نے بھیجا تھا۔ قافلہ آیا، وہاں سے مجھے اٹھایا، عزیز مصر کے بازار میں لایا گیا، اور میں کہیں بھی فروخت ہو سکتا تھا، مجھے کوئی بھی لے جا سکتا تھا، میری کوئی بھی کچھ بھی قیمت دے کر جا سکتا تھا، نہیں، اللہ نے میرا انتخاب اس محل کے لیے کیا، اس محل میں مجھے لایا گیا۔ ہو سکتا تھا، قرآن یہ کہتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا، لوگوں کو بلا کر عزیز مصر نے کہا کہ یہ عام غلاموں کی طرح نہیں ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس دور میں جبکہ غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس دور میں اللہ نے مجھے عزت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو برائی سے روکا تو وہ کون سی چیز تھی جس نے ان کو برائی سے روکا تھا؟ احساس کہ میرے رب نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا، میرے رب کی نعمتیں مجھ پر بہت زیادہ ہیں، میرے رب نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، میرے رب نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے۔ جس رب نے مجھے کنویں سے نکالا، جس رب نے مجھے بازار میں ایک اچھے محل کی طرف بھیجا، جس رب نے مجھے غلامی کے دور میں عزت دی، جس رب نے مجھے اچھے سے اچھا رہنے کا انتظام کیا، آج میں اسی کے سامنے کھڑے ہو کر برائی نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم احسان کا معاملہ کرنے کے لیے
رب کی نعمتوں اور اس کے احسان کو یاد رکھیں، انشاءاللہ ہماری ایک پہچان بنے گی، ہمارا ایک مقام بلند ہوگا، ہمارے اندر احساس ہو کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس رب کی نعمتوں کی ناشکری ہم نہیں کریں گے۔ جب یہ احساس پیدا ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے اندر لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کی بھی کیفیت پیدا ہوگی، اور اللہ کی بندگی کے ساتھ بھی احسان کرنے کی توفیق ہمیں ملے گی۔ احساس پیدا کریں، رب کی نعمتوں کا احساس پیدا کریں، اور اللہ نے ہم میں سے جس کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے اور دوسروں پر احسان کرنے کی ہم سب کوشش کریں۔ اگر ہم نے اپنے مال سے دوسروں کی مدد کی، اگر ہم نے اپنے علم سے دوسروں کی مدد کی اور ان پر احسان کیا، اگر ہم نے اپنی صلاحیتوں سے دوسروں پر احسان کیا، تو پھر اللہ بھی معاشرے میں ہمارا ایک مقام پیدا کرے گا۔ ہم کو بھی لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، چاہے معاشرہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، ماحول کتنا ہی تاریک کیوں نہ ہو، مگر لوگ آپ ہی کی طرف لپکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں میں آپ کے اندر اچھائی نظر آتی ہے، لوگوں میں آپ کے اندر احسان نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں، ان کو ان کی زندگی میں قید خانے میں ڈالا گیا۔ کتنے سال رہے؟ 10 سال رہے قید خانے میں، 10 سال رہے۔ ان 10 سالوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کردار پیش کیا وہ یہی کہ میں جہاں کہیں بھی رہوں گا لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کروں، چاہے ماحول تاریک ہو، برا ہو، اچھا ہو، لوگ ہماری بات سنیں نہ سنیں، لوگ ہمارا ساتھ دیں نہ دیں، مگر ہم اچھا کریں گے، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا کریں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت یوسف علیہ السلام چند سال قید خانے میں رہے، اپنے احسان کے بدلے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اب حال یہ تھا کہ لوگ کسی بھی مشکل مسئلے میں قید خانے میں اگر قیدی کو کسی قسم کی تکلیف ہو، کسے سنائے گا؟ وہ جیلر کو سنائے گا، جیل کے جو نگران ہیں ان کو سنائے گا، جیل کے جو ذمہ دار ہیں ان کو سنائے گا، اور امید بھی نہیں کہ قید خانے میں قیدی کو سہولتیں بھی ملیں گی، نہیں۔ مگر دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کا ماحول اپنے احسان کے ذریعے اس قدر متاثر کر دیا کہ لوگ قیدی اپنی مشکلات بجائے ذمہ داروں تک پہنچانے کے خود حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ 2 قیدیوں نے خواب دیکھا تھا، یوسف علیہ السلام کے قصے میں موجود ہے۔ 2 قیدیوں نے خواب دیکھا، انہوں نے آ کر اپنا خواب بتلایا، تفصیل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ لوگ آ کر خواب بتا رہے تھے، جہاں انہوں نے خواب بتایا وہیں اس بات کی بھی انہوں نے وضاحت کی، ہم چاہتے تو کسی اور کے پاس بھی جا سکتے تھے، مگر سب کو چھوڑ کر ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے اندر احسان کرنے کی صفت ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ فِي السِّجْنِ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ۔ خواب بیان کر کے حضرت یوسف سے کہا کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر بیان کیجیے۔ ہم آپ کے پاس خواب کی تعبیر اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ قید خانے جیسے ماحول میں بھی جو آدمی اچھا کام کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں ایک مقام پیدا کرتا ہے۔ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کیوں دھکیلا؟ صرف اس لیے کہ ان سے حسد کرتے تھے،
حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں ان کو مختلف خدشات تھے، مگر دیکھیے جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، ان بھائیوں کو علم نہیں تھا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ پہنچے، آپ کو قصہ دیکھیے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ پورے بھائی پہنچے، پہلی مرتبہ غلہ لینے کے لیے قحط سالی کے زمانے میں واپس آ رہے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تھا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو گھر میں رہ گیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک اور بھائی ہے جو چھوٹا ہے، گھر میں رہ گیا۔ کہا دوبارہ آتے ہوئے اسے ساتھ لے کر آنا، کیونکہ یہ سگے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرے بھائی کو بلایا۔ جب دوبارہ آئے، یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال آیا میں اس بھائی کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں۔ تدبیر یہ کی کہ ایک شاہی خزانے کی ایک چیز، اہم چیز ان کے تھیلے میں رکھ دی، اور پھر اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو ان کو بلا کر پوچھا گیا تم میں سے کوئی شخص ہے جو شاہی خزانے کا وہ اہم خزانہ ہے جو تم میں سے اٹھایا ہو؟ سب نے کہا کہ نہیں۔ جانچ کی گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس چھوٹے سے بھائی کے تھیلے میں سے نکلا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جس کے تھیلے میں سے جو چیز نکلتی ہے اس چیز کے ساتھ اس آدمی کو بھی رکھ لیا جاتا ہے جس نے یہ چیز اٹھائی ہے۔ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا آپ اس بھائی کو چھوڑ دیجئے، اس سے پہلے بھی ایک بھائی تھا، اس کی جدائی میں ان کے والد ابھی تک غمزدہ ہیں، آپ براہ کرم ان کو چھوڑ دیجئے۔ ہم آپ سے درخواست کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ بیان کی، ہم آپ سے درخواست کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہم کو نہیں جانتے، ہم آپ کو نہیں جانتے، مگر ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے۔ ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، ہم 12 بھائی ہیں، کسی ایک کو بھی رکھ لیجئے، اس کے بدلے بھائی کو چھوڑ دیجئے۔ ہم آپ سے درخواست اس لیے کر رہے ہیں انا نراک من المحسنین، آپ احسان کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی صلاحیتوں، اپنے مال، اپنی دولت، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ دوسروں پر احسان کیا تو معاشرے میں ہماری ایک الگ ہی پہچان ہوگی، ہمارا ایک مقام ہی الگ ہوگا۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے ہمارے سلسلے میں، چاہے وہ دشمن ہو، چاہے اپنا ہو، چاہے پہچاننے والا ہو، چاہے نہ پہچاننے والا ہو۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، کون تھا جو آپ کا دشمن نہیں تھا؟ بڑے بڑے طاقتور لوگ آپ کے دشمن تھے، مگر سب آپ کو جن ناموں سے یاد کرتے تھے ان ناموں میں سے ایک نام محسن کا تھا۔ آپ نے اپنوں کے ساتھ بھی احسان کیا، آپ نے غیروں کے ساتھ بھی احسان کیا، دوستوں کے ساتھ بھی احسان کیا، دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کیا۔ اس نفرت بھرے ماحول میں بھی لوگ آپ کو چاہتے تھے اس حیثیت سے کہ یہ ہمارا محسن ہے، یہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہے، یہ ہمارا خیر خواہ ہے، یہ ہمارا ہمدرد ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ضرور۔ خوشحالی آ گئی۔ پھر اس کے بعد دوسرے مریض کے پاس پہنچا جو گنجا تھا، اس کے پاس پہنچ کر اس نے پوچھا، اس نے بھی کہا کہ میرے بال ختم ہو گئے ہیں، یہ بال آ گئے تو اچھا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے دعا کرتا ہوں، دعا کی گئی۔ پھر اس کے بعد اس کے بال آ گئے، اس نے دنیا کی خواہش پوچھی، کہا کہ مال چاہیے، بال میں کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے گائے چاہیے۔ اللہ نے بہت سارے جانوروں سے اسے سرفراز کیا، گائے کا ریوڑ اسے عطا کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے کے پاس پہنچا، اس سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا کہ نابینا ہوں، دکھائی نہیں دیتا، بینائی آ گئی، اچھا ہے، بینائی مل گئی اسے، دعا کی گئی۔ پھر اس کے بعد پوچھا مال میں کیا چاہیے؟ کہا بکریاں چاہیے، بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا۔ خوشحالی آ گئی، مرض بھی دور ہو گیا،
सुकून और इत्मीनान भी आ गया। अल्लाह ने 3 जरूरतमंद और हाजतमंद लोगों की ऐसी मदद की कि वो सोच भी नहीं सकते थे। देने के बाद चंद दिनों के बाद अल्लाह ने सोचा कि अब इस बंदे को आजमाएंगे, अब देखें इसमें कौन खरा उतरता है। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ता दोबारा फिर हर शख्स के पास उसकी जो पहली हालत थी उस हालत में पहुंचा। यानी फरिश्ता बर्स का मरीज बनकर उस बर्स वाले के पास पहुंचा जो पहले बर्स का मरीज था। उसके पास जाकर हाथ फैलाया, कहा कि मैं हाजतमंद हूं, जरूरतमंद हूं, मुझे कुछ दे दो। जो शख्स पहला बर्स का मरीज था, जिसे कुछ भी नहीं था, उसने बड़े गुरूर और अकड़ में कहा, हट यहां से, चलो निकलो यहां से, इस बीमारी को लेकर यहां आए हो, कुछ मदद कर दो, मैं अजनबी मुसाफिर हूं। नहीं, मदद नहीं करेंगे। उस मरीज ने याद दिलाया कि भाई याद करो, एक जमाना वो भी था जब आप भी इसी मर्ज में मुब्तला थे, किसी की दुआ लगी, अल्लाह ने तुम्हें दिया। आदमी के अंदर एहसास ना हो तो देखिए क्या करता है। उस मालदार शख्स ने, जो पहले मरीज था, उसने कहा कि किसने कहा तुमसे, मैं अच्छा था, जिंदगी में मैं कभी बीमार नहीं पड़ा, और ये जो दौलत है ये मेरी कमाई और मेरे बाप दादा की कमाई है, मैं नहीं दे सकता इसमें से। फरिश्ते ने कहा, देखो अगर ऐसी बात है तो ऐसा करो कि अगर वाकई तुम सच कह रहे हो तो ठीक है, और अगर झूठे हो मैं बद्दुआ करता हूं कि जिस हालत में तुम पहले थे अल्लाह उसी हालत में लौटा दे। हदीस में आता है फरिश्ते की ज़बान से निकली हुई बद्दुआ की वजह से वो फिर उसी हालत में लौट गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने आजमाया और उस आजमाइश में उसे एहसास तक नहीं हुआ अपने अल्लाह की नेमतों का, छिन गई नेमत। और यही हाल दोनों मरीजों का हुआ। एक और मरीज जो गंजा था, उसके पास भी गंजे की हालत में पहुंचा, उससे कहा, उसने भी यही कहा, उसके लिए भी बद्दुआ की गई, उसकी भी सारी दौलत खत्म हो गई। तीसरा नाबीने के पास पहुंचा, जैसे ही उसके पास पहुंचा उसने कहा कि ठीक है भाई, आप जरूरतमंद हो, एक जमाना वो था जब मैं भी इसी किस्म के मर्ज में मुब्तला था, अल्लाह ने मुझे बीनाई से नवाजा, आज इस अल्लाह की दौलत में से तुम जितना चाहो लेकर जा सकते हो, अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं दूसरों को देने में मुझे क्या है। फरिश्ते ने कहा कि मैं 3 आदमियों के इम्तिहान के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा था, 2 नाकाम हो गए और एक आप हैं जो अल्लाह ने तुम्हें कामयाबी से सरफराज किया, अब जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उससे ज्यादा अता फरमाई। पता चला हम में से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ हैसियतें होती हैं। हम अपनी हैसियतों को अल्लाह के सामने रखकर खुद फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। ये तभी होगा जब हमारे अंदर एहसास हो, हम खुश हों, हम अच्छे कपड़े पहने, हम अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाएं, एहसास करें कि कितने यतीम होंगे जो कपड़ों की ज़रूरत महसूस कर रहे होंगे। हम अच्छा खा रहे हों, एहसास करें कितने लोग होंगे जो भूखे होंगे। हमारे पास दौलत हो, हम एहसास करें कितने लोग होंगे जो एक पाई को तरस रहे होंगे। ढूंढ कर उन पर एहसान करने की कोशिश करें। एक छोटा वाकया कहकर खत्म करूं, एहसास के सिलसिले में, अगर एहसास जिंदा हो तो फिर मदद करने का जज्बा कभी खत्म नहीं होगा। हजरत आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक मर्तबा एक मांगने वाली खातून मेरे पास आई। मैंने देखा कि उसके पास 2 बच्चियां हैं। हजरत आयशा के पास जब उसने मांगा, हजरत आयशा कहती हैं मैं सारा घर मैंने तलाश किया, कहीं कुछ नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से तलाश करने के बाद 3 खजूरें मुझे मिली। वो 3 खजूरें लेकर मैं आई। ये तीनों खजूरें मैंने उस औरत के हाथ में रख दी।
ایک کھجور اس نے ایک بچی کو دیا، دوسرا کھجور دوسری بچی کو دیا، تیسرا کھجور اس نے خود منہ میں ڈال لیا۔ دونوں بچیوں نے کھجور کھانے کے بعد تیسرے کھجور کے لیے ماں سے کہا کہ وہ بھی ہمیں دے دو۔ اب دیکھیے، ماں خود ضرورت مند ہے، ماں خود بھوکی ہے اور بچیاں خود بھوکی ہیں۔ ایک ایک کھجور کھانے کے بعد ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی، ماں نے جو کھجور زبان میں منہ میں رکھ لیا تھا اس کھجور کو مانگ رہی ہے۔ ماں نے دیکھا کہ بچیاں ابھی بھی زیادہ ضرورت مند ہیں، احساس جاگا کہ میں جتنی بھوکی ہوں اس سے زیادہ بھوکی بچیاں ہیں۔ چنانچہ وہ کھجور جو منہ میں چلا گیا تھا نکال کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک اور بچی کو اس نے دیا۔ یہ سارا واقعہ حضرت عائشہ نے دیکھا۔ حضرت عائشہ نے دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا۔ اللہ اکبر! بھوک کے احساس کی وجہ سے اس ماں نے منہ کا نکالا ہوا کھجور بچیوں کو جو دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ ایک کھجور اس عورت کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ احساس! اگر ہمارے ہاتھ میں کھانے کی چیزیں، ہمارے ہاتھ میں صلاحیتیں، ہمارے ہاتھ میں خوشیوں کی اشیاء ہیں اور اس وقت ہمارے اندر احساس ہو کہ ہم سے بھی کم تر درجے کے لوگ ضرورت مند ہیں، ہم ان کو بھی دینا ہے، یہ احساس اگر پیدا ہوگا انشاءاللہ احسان کی کیفیت ہمارے ذہن اور دماغ میں ہمیشہ جاگتی رہے گی اور ہم دوسروں کو بھی مدد کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اگر احساس ختم ہو گیا پھر احسان کا جذبہ بھی ہمارے دل و دماغ سے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے ہم سب کو جو بھی صلاحیت دی ہو ہم اپنے آپ یاد رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسروں کی مدد اور ان پر احسان کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔